بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولایت ایک ایسا منصب ہے جو اللہ تعالیٰ نبیوں کے بعد اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ اس منصب میں جو وہ خاص بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو سوچئے سامعین، جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا دیں تو اس سے بڑی اور کیا رحمت ہوگی کسی بھی انسان کے لیے۔ ولی اللہ بننا اور اللہ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو فالو کر کے کامیاب زندگی گزارنا اصل ہی مقصود ہونا چاہیے زندگی کا۔ یہ لفظ قرآن میں بہت مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ولایت کا منصب، ولایت کیا ہوتا ہے؟ ولایت لفظ ولی سے نکلا ہے اور یہ ایک اسٹیٹس ہے۔ ولایت ایک اسٹیٹس ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت دیتا ہے، اللہ کی دوستی دیتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ولی کے بارے میں نشانیاں بتائی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ولی کون ہیں؟ ولی مومن، جو وہ ولی ہیں اللہ کے، مومن اللہ کے دوست ہیں۔ جو متقی ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ متقی کون ہیں اور مومن کون ہیں۔ مومن وہ ہے جو سلامتی میں آ جائیں، جو اسلام میں آ جائیں اور اللہ کی شریعت پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ جن جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایمان لاؤ، مومن ان چیزوں پہ ایمان لاتا ہے بنا کوئی الٹے سلٹے سوال کیے ہوئے، وہ ایمان لاتا ہے جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے وہ سارے جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے دنیا میں آپ کو بیٹھے ہوئے جو کچھ لا اور شریعت کے مطابق آپ کو کام کرنے ہیں اس کو فالو کرتا ہے، یہ ہوتا ہے مومن۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ متقی اصل ولی ہوتا ہے۔ اب متقی کیا ہے؟ تقویٰ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کو گارڈ کرنا، بچانا، شیلڈ کرنا۔ جو متقی ہوتا ہے وہ خود کو شیلڈ کرتا ہے، خود کو بچاتا ہے۔ جیسے سردی گرمیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم اپنے آپ کو اگر گرمی زیادہ ہے تو گرمی سے بچاتے ہیں، اور اگر زیادہ سردی ہوتی ہے تو پھر سردی سے بچاتے ہیں۔ وہ جو بچانا ہے خود کو، وہ ایکچولی جیسے ہم یہ کہیں کہ جو بھی دنیا میں نفس کے جو بھی خواہشات ہیں، غلط کام ہیں، شیطانی عمل ہیں، جن چیزوں کے بارے میں، جن عمل کے بارے میں اللہ نے ہمیں روکا ہے، ان سب چیزوں سے بچنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ اس لیے پہلی ہی آیت میں، سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہے، یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو یہ ہدایت لینا چاہتے ہیں، خود کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو وہی فالو کریں گے۔ تو متقین اور مومن یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ والے، اللہ کے ولی کوئی خاص گیٹ اپ ہوتا ہے، دنیا سے وہ کوئی الگ ہو کے آئسولیشن میں بیٹھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ آپ بھی ولی بن سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی بھی ولی بن سکتا ہے اگر آپ میں یہ دو نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ان دو چیزوں کو آپ فالو کرنا شروع کریں۔ نمبر 1، آپ مومن بن جائیں، اور ساتھ آپ متقی بن جائیں۔ اگر آپ تھوڑی کوشش کریں گے مومن بننے کی، متقی بننے کی، آپ جب کوشش کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے ولی کو وہ ظلمات سے لے کے نور کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اندھیروں سے لے کے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ جہالت سے لے کے علم کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ یہی تو سب سے بڑی چیز ہے، جب ایک بندہ اللہ کے کہنے کے مطابق
اپنے آپ کو مومن بننے کی کوشش کرے گا، بنائے گا اپنے آپ کو مومن اور متقی، تو کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی کوشش سے بنے گا؟ نہیں، وہ صرف ارادہ کرے گا۔ انسان ارادہ کرے گا کہ میں مومن بن جاؤں، میں متقی بن جاؤں، میں اللہ کا ولی بننے کی کوشش کروں، میں اللہ کی معرفت حاصل کروں۔ جب یہ وہ بندہ، خاص بندہ یہ سوچے گا، آپ سوچیں گے، میں سوچوں گا، یا کوئی بھی آپ میں سے، ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچے گا اور پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا، مومن بننے کی کوشش کرے گا اور متقی بننے کی کوشش کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان چیزوں میں برکت لائے گا، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، آپ کے لیے بالکل ایزی طریقے سے آپ اپنے منزل تک پہنچیں گے۔ آپ کو اللہ کی معرفت اپنی کوشش سے کبھی نہیں ملتی۔ اللہ کی معرفت یا اللہ کی دوستی اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کی عنایت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی عنایت، اللہ کی عطا یہ تب ملے گی جب آپ خود کوشش کریں گے۔ جب آپ تھوڑی کوشش کریں گے تو چیزیں جو بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوتی جائیں گی، تو یہ جو راستے کھلیں گے، یہ جو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اللہ کی رحمت آپ کے پاس آئے گی، آپ دنیا داری اور ان چیزوں سے نکلنا شروع کریں گے، آپ میں لالچ کا عنصر کم ہوتا جائے گا، آپ اپنے آپ پہ آپ کی آنکھ کھل جائے گی، آپ سوچنے لگو گے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں جو سارا دن عمل کر رہا ہوں کیا اللہ کے ہاں مقبول ہے، یا میرے لیے یہ آگے حشر میں میرے لیے پرابلم کھڑا۔ یہ جو آنکھ اکاؤنٹیبلٹی کھلے گی آپ کے اوپر، آپ خود سوچنے لگو گے، یہی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں ولایت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی چاہتا ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ شیطان کو اپنا ولی نہ بناؤ، شیطان کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، یہود اور نصار کو اپنا نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، کسی فاجر کو، کسی ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اگر دوست بنانا ہے تو صرف اللہ کو بناؤ، اللہ کے رسول کو بناؤ، اور ان مومن بندوں کو اپنا دوست بناؤ جو اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں۔ ولایت ملنے کی نشانیاں آپ کو خود بخود نظر آ جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب تک انسان خود کچھ عمل نہیں کرتا، اللہ کی عنایت نہیں ہوتی، یہ چیز سمجھنی ہے ہمیں۔ اب یہاں پہ آ کے پھنس جاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ فضل کرتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سب کچھ دے دیتا ہے، ان چیزوں میں ہم پھنس جاتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے قدم ہمیں اٹھانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم کچھ عمل کر لیں گے، دیکھیں نا، کوئی 1 2 4 ہم عمل کرنا شروع کریں گے تو اللہ کی رحمت پھر برسنا شروع ہوں گی اور پھر عنایت ہوگی۔ ایسے عنایت نہیں ہوگی کہ آپ بس سوچ رہے ہیں کہ میں ولی اللہ بن جاؤں، میں اللہ کا اچھا بندہ بن جاؤں، مجھے معرفت مل جائے، راہ سلوک کا مسافر بن جاؤں۔ یہ آپ کو مسافر بننا پڑے گا۔ وہ جو مسافر راہ سلوک کا ہوتا ہے، وہ ساری یہ مشکلاتیں طے کرتا ہوا پھر جا کے سالک اپنے اللہ کی معرفت تک پہنچتا ہے۔ آپ کو سالک بننا پڑے گا، آپ کو یہ ساری چیزیں خود کرنی پڑیں گی۔ جب تک خود نہیں کرو گے، میری بہنیں، میرے بھائیوں، جب تک آپ خود کچھ نہیں کرو گے، اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ملے گی۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ اتنا بڑا فرقان حمید قرآن مجید نہیں ملتا ہمیں عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا اسے ہدایت دے دیتا، بات ختم تھی، اور جسے چاہتا اسے گمراہ کر دیتا، بات ختم۔ جنت بھی بنی ہے، دوزخ بھی بنی ہے لوگوں کے لیے، لوگ جنت میں بھی ڈالے جاتے، لوگ دوزخ میں بھی ڈالے جاتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا اللہ کے لیے۔ لیکن اللہ نے کیوں فرقان دیا ہے، کیوں فرق کرنے والا ہمیں دیا، کیوں قرآن شریف ہمیں بالکل ایسا کتاب دیا، ایک ایسا میریکل، ایک ایسا خزانہ ہمیں علم کا دے دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس پہ عمل کرو گے، یہ صحیح طریقے سے عمل کرو گے تو اس کا اجر ملے گا ذرے برابر بھی۔ اگر اچھا عمل کرو گے تو اس کا بھی اجر ملے گا، ذرے برابر بھی برا عمل کرو گے تو اس کا بھی سزا ملے گی۔ یہ کیوں دیا؟ اس لیے کہ ہمیں خود عمل کرنا ہے۔ آپ کو، ہمیں خود جب تک عمل نہیں کریں گے، ولایت کے لیے، معرفت کے لیے کوئی نشانی ظاہر نہیں ہوگی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہی اصل نشانیاں ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ اللہ کے احکامات مومن بن کے دیکھیں، متقی بن کے دیکھیں، آپ کا راستہ کھل جائے گا۔
تھوڑی آپ ایک قدم آپ اٹھائیں گے، 10 قدم اللہ آپ کو چلائے گا، لیکن وہ ایک قدم جو اٹھانا ہے نا، یہی اصل چیز ہوتی ہے۔ جب آپ وہ 10 قدم خود اٹھائیں گے تو پھر آپ کے لیے سامنے چیزیں، راستے ہموار ہونے شروع ہو جائیں گے، بالکل آپ کو واضح چیزیں نظر آنے شروع ہو جائیں گی۔ یہی نشانیاں ہیں ولایت کی۔ تو امید کرتا ہوں ولایت کی نشانی کے موضوع پہ جو میں نے بات کی ہے، آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کی ڈسکشن بڑا جو ہے نا وہ ایک یہ سمجھیں کہ مجھے طاقت دیتی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ سنتے ہیں، جب سنیں گے تو پھر آپ جواب دیں گے۔ آپ جو مجھے میسج کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس آتے ہیں، ان کمنٹس کو دیکھتے ہوئے مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ غور و فکر سے سنتے ہیں، یہ بڑی بات ہے میرے لیے۔ تو سنا کریں ان چیزوں کو، اور صرف سن کے، اور یہ ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالیں نا۔ سننے کے بعد جو چیز آپ کو دل پہ لگتی ہے، سمجھ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ اس چیز میں آپ کو مزید کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے، یا کوئی اعتراض ہے تو ضرور کریں۔ میں آپ کو ویلکم کروں گا، آپ کے اعتراضات کو بھی ویلکم کروں گا، آپ کے سوال جو بھی ہوں گے ان کو بھی ویلکم کروں گا۔ اپنی فہم، اپنی طاقت، اپنے علم و عقل کے مطابق جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے اس حساب سے میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔